السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 13 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین اور سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اور سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور نفع عام کا ذریعہ بنائے۔ آج کا سوال ہے کہ جس سال حضور اکرم علیہ الصلاۃ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال ان باتوں کی جو تحریر کی جا رہی ہیں کیا حقیقت ہے؟ سرسبزی و شادابی تھی، بارش خوب ہوئی، جانور خوب موٹے اور چربیدار ہو گئے تھے، تجارتی قافلے کو خوب نفع ہوا، سب کے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوا، بیٹی پیدا نہیں ہوئی، وغیرہ۔ جواب یہ ہے کہ بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اس سال یا انہی ایام میں بعض ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جن کو علامات نبوت کے طور پر اور دلائل نبوت کے طور پر محدثین اور مورخین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس کو اصطلاح میں ارہاص کہا جاتا ہے، یعنی ایسی علامتیں جو کہ کسی نبی کی آمد کے وقت یا آمد کے پیشتر ظاہر ہوں اور دنیا کو اس بات کا اشارہ ملے کہ کوئی نبی برحق اور کوئی بڑی شخصیت تشریف لانے والی ہے اور لوگ ان کے آنے کے بعد بآسانی ان پر ایمان لے آئیں۔ اس طرح کی کئی چیزوں کا تذکرہ مورخین اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ بہت سی احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے۔ مثلاً عام الفیل میں ابرہہ کی ہلاکت کا واقعہ، حضرت آمنہ کا نور کا مشاہدہ کرنا اور ستاروں کا جھکنا، شام کے محلات کا روشن ہونا، ایوان کسریٰ کے 14 کنگروں کا گر جانا، نہر ساوا کا خشک ہو جانا، فارس کے آتش کدہ کا بجھ جانا وغیرہ۔ اگرچہ ان میں سند کے لحاظ سے بہت زیادہ قوت نہیں ہے سب میں، مگر قابل قبول ہیں۔ لیکن سائل نے اپنے سوال میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے بیشتر ضعیف یا غیر ثابت شدہ ہیں۔ اکثر اس طرح کی چیزیں سیرت حلبیہ جیسی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن سند کے لحاظ سے ان پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت سے علماء حدیث و سیر نے ان پر کلام کیا ہے۔ جب تک کسی بات کا یقین کے ساتھ ثبوت نہ ملے اس پر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے۔ زیادہ تر یہ اسرائیلی روایات کی قبیل سے ہیں جو خواہ مخواہ مشہور کر دی گئی ہیں اور فضیلت بتانے کے لیے گڑھی گئی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے جو ثابت اور معتبر روایات و واقعات ہیں وہی آپ کی عظمت شان کے اظہار کے لیے کافی ہیں۔ گڑھی ہوئی یا فضول روایات سے آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ایسی چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے۔ جب تک کسی معتبر عالم دین سے یا کسی مستند کتاب سے کسی بات کا ثبوت نہ ملے اس وقت تک اس پر یقین نہ کیا جائے۔ مثلاً بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ فرشتے باہم بشارت دیتے پھرتے تھے۔ سورج نے نور کا نیا جوڑا پہنا۔ اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو یہ رعایت ملی کہ سب فرزند نرینہ جنیں۔ درختوں میں پھل آ گئے، آسمان میں زبرجد و یاقوت کے ستون کھڑے کیے گئے، نہر کوثر کے کنارے مشک خالص کے درخت لگائے گئے، مکہ کے بت اوندھے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ داستان مواہب لدنیہ اور خصائص کبریٰ میں ابو نعیم الاصبہانی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔
لیکن ابو نعیم کی دلائل النبوت کے مطبوعہ نسخے میں جہاں اس کا موقع ہو سکتا تھا یہ روایت مجھے نہیں ملی۔ ممکن ہے کہ ابو نعیم نے اپنی کسی اور کتاب میں روایت لکھی ہو۔ بہرحال اس روایت کی بنیاد صرف اس قدر ہے کہ ابو نعیم چوتھی صدی کے ایک راوی عمرو بن قتیبہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد قتیبہ جو بڑے فاضل تھے بیان کرتے تھے۔ قسطلانی نے مواہب میں اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ عمرو بن قتیبہ مطعون ہے۔ حافظ سیوطی نے خصائص میں اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ عمرو بن قتیبہ مطعون ہے۔ حافظ سیوطی نے خصائص میں اس روایت کو منکر کہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام تر بے سند اور موضوع بات ہے۔ اس طرح کی بہت ساری واہیات چیزیں اس سلسلے میں ملتی ہیں۔ اس موضوع پر معتبر کتابیں تاریخ ابن جریر طبری، حافظ عسقلانی کی الاصابہ، ابن عساکر کی خصائص الکبریٰ، علامہ قسطلانی کی مواہب لدنیہ، بیہقی کی دلائل النبوت، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت، علامہ ادریس کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور معتبر معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ والسلام۔